السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نور ایمان ہارر سٹوریز۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک شیطانی گڑیا کی پراسرار اور ناقابل فراموش کہانی۔ ارے واہ، یہ گھر تو بہت خوبصورت ہے، زویا نے اپنے بابا سے کہا۔ مجھے خوشی ہوئی بیٹا کہ آپ کو یہ گھر پسند آیا، بلال نے اپنی بیٹی زویا سے کہا۔ مسٹر زہد کا پورا کنبہ آج اس 10 کنال کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تھا۔ مسٹر زہد کے 3 بیٹے تھے، مزمل سب سے بڑا تھا، چھوٹا بیٹا بلال اور سب سے چھوٹا زین۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک ہی اکلوتی بہن ثانیہ تھی جس کی طلاق ہو گئی تھی۔ طلاق ہو جانے کے بعد ثانیہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ تینوں بھائی شادی شدہ تھے۔ مزمل کی ایک بیٹی سارہ تھی اور ایک بیٹا سعد۔ بلال کی ایک ہی بیٹی زویا تھی اور زین کا ایک بیٹا تھا فہد۔ سب بچوں کی عمر میں 1-2 سال کا فرق تھا۔ سب سے بڑی سارہ تھی جس کی عمر تقریباً 14 سال تھی۔ امی یہ دیکھیں مجھے کیا ملا، زویا خوشی سے چلاتی ہوئی اپنی امی کی جانب آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں ایک گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ گڑیا کافی خوبصورت تھی۔ اس کے سنہری بال، گورا رنگ اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ بیٹا یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ مسز بلال تجسس آمیز لہجے میں زویا سے پوچھ رہی تھی۔ امی وہ جو سامنے بڑا سا درخت ہے اس کے نیچے یہ پڑی ہوئی تھی، زویا نے جواب دیا۔ بیگم صاحبہ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی جن بھوت کی کارستانی ہے، آپ اس گڑیا کو باہر پھینک دیں، رضیہ مداخلت کرتے ہوئے بولی۔ رضیہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم جا کر اپنا کام کرو۔ رضیہ منہ بنا کر چلی گئی۔ امی کیا میں اسے رکھ لوں؟ زویا نے اپنی امی سے پوچھا۔ ہاں بیٹا جاؤ اپنے کمرے میں رکھ لو، مسز بلال نے جواب دیا، لیکن ان کے چہرے پر حیرت اور تجسس کے ملے جلے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3 بجے تھے جب سب سو رہے تھے۔ زویا کے کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور سامنے شیلف پر رکھی ہوئی گڑیا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ پھر ایک ناقابل یقین منظر سامنے آیا۔ اس گڑیا میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ شیلف سے خود نیچے اتر گئی اور کمرے سے باہر کی جانب چل دی۔ ٹی وی لاؤنج میں آ کر وہ گڑیا ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے گڑیا کے اندر سے ایک سایہ نکل کر کھڑا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا اور پھر چوتھا اور 5واں۔ ان سب کی شکلیں بہت ہیبت ناک تھی۔ ایک بہت لمبے قد کی عورت تھی جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ایک خوفناک عورت جس کے ناک کٹی ہوئی تھی اور آنکھیں باہر لٹک رہی تھی اور ان میں سے خون نکل رہا تھا۔ ایک اور خوفناک عورت جس کا سر آگے کی طرف تھا اور دھڑ پیچھے کی طرف۔ ایک عورت جس کے ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے تھے اور ایک عورت جس کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس میں سے خون رواں تھا، اور ان سب نے گڑیا میں سے نکل کر اونچے اونچے قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ پھر وہ سب اچانک غائب ہو گئے۔ گڑیا کی آنکھوں میں ایک بار پھر روشنی پیدا ہوئی اور وہ کرسی سے اٹھی اور ثانیہ کے کمرے کی جانب چل دی۔ ثانیہ خوابوں کی دنیا کا سفر کر رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا اس کے کمبل میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ فوراً بیڈ سے اتری اور پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور کمبل کو بیڈ سے کھینچ کر نیچے گرا دیا، پر بیڈ پر کوئی نہ تھا۔ یکدم ثانیہ کو بیڈ کے نیچے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ ثانیہ کانپنے لگی اور کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، پر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بہت کوشش کی پر دروازہ نہ کھلا۔ رونے کی آواز مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ ثانیہ بہت چیخی چلائی، بہت دروازہ کھٹکھٹایا، مگر دروازہ ویسے کا ویسا ہی جام رہا۔ کمرے کا بلب اب بند ہو گیا تھا اور پھر کچھ دیر کے بعد جلنے لگا اور پھر ایسے ہی بار بار جلتا اور بند ہوتا۔ ثانیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ بلب اب مکمل طور پر بند ہو گیا، جبکہ رونے کی آواز بہت تیز ہو گئی۔ ثانیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اچانک رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد بلب بھی روشن ہو گیا۔ ثانیہ نے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا، پر اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر ثانیہ نے ہمت کی اور بیڈ کی جانب چل دی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کر ثانیہ بیڈ کے نیچے جھکی، پر نیچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔
جیسے ہی ثانیہ اوپر اٹھی تو اس نے ایک دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک عورت جس کے لمبے لمبے بالوں نے اس کے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہی گڑیا پکڑی ہوئی تھی۔ وہ عورت اونچی اونچی رونے لگی جبکہ وہ گڑیا اونچی اونچی گانا گانے لگی۔ ثانیہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ پھر ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ سورج کی کرنیں جب ثانیہ کے منہ پر پڑی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہو گئی تھی اور ثانیہ فرش پر پڑی تھی۔ ثانیہ کے دماغ میں رات والا واقعہ گردش کرنے لگا۔ ثانیہ فوراً اٹھی اور باہر کی جانب بھاگی اور زویا کے کمرے میں پہنچ گئی۔ زویا اپنی اسی گڑیا سے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ ثانیہ نے زویا کے ہاتھ سے وہ گڑیا کھینچی۔ پھپھو یہ کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑے میری گڑیا کو۔ زویا اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ مسز بلال کو زویا کے رونے کی آواز آئی۔ یہ زویا کو کیا ہوا؟ پارسا زویا کے کمرے کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا زویا؟ پارسا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولی، امی یہ دیکھیں پھپھو میری گڑیا کھینچ رہی ہیں۔ نہیں پارسا بھابھی، یہ گڑیا ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو باہر پھینک دیں۔ ارے چل تو ہے ہی صدا کی پاگل، دفع ہو یہاں سے، پارسا چلائی۔ نہیں بھابھی میری بات سنیں۔ اس سے پہلے زویا کچھ بولتی پارسا نے ثانیہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا دیا۔ ثانیہ منہ کے بل فرش پر گر گئی۔ بلال بلال، پارسا چلائی۔ کیا ہوا؟ شور سن کر بلال آ گیا۔ دیکھو تمہاری بہن نے میری بیٹی کو مارا ہے اور مجھ پر بھی ہاتھ اٹھایا ہے۔ نہیں بھائی بھابھی جھوٹ بول رہی ہے۔ اس سے پہلے ثانیہ کچھ بولتی بلال نے ثانیہ کو پکڑا اور فرش پر گھسیٹتا ہوا اسے اس کے کمرے میں لے گیا اور اسے کمرے میں لاک کر دیا۔ بھائی میری بات تو سنیں۔ ثانیہ چیختی رہی مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ میری بات سنیں، وہ گڑیا اچھی نہیں ہے، اس کو پھینک دیں۔ مگر ثانیہ کی کسی نے نہ سنی۔ ثانیہ کی ماں تو پہلے ہی مر چکی تھی۔ باپ عیاش قسم کا آدمی تھا۔ بھائی اپنی بیویوں کے غلام تھے۔ بیچاری ثانیہ کو سارا دن کمرے میں لاک کر دیا جاتا۔ بعض اوقات تو اس کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ ثانیہ دروازہ بجاتی رہی اور روتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بھی نہ دیا گیا۔ بھوک کے مارے ثانیہ بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ گڑیا ثانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو تمہیں چاہیے کیا؟ ثانیہ چلائی۔ وہ گڑیا چپ چاپ کھڑی ثانیہ کو تک رہی تھی۔ پھر ثانیہ نے جو منظر دیکھا اس نے اس کا دل دہلا کر رکھ دیا۔ اس گڑیا نے چھلانگ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ پھر اس نے ایک چاقو پکڑا اور اپنے پیٹ میں مارا کہ پیٹ سے خون رسنے لگا۔ یہ دیکھ کر ثانیہ نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد ثانیہ کو چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو کھانا اس کے پاس پڑا ہوا تھا۔ وہ کسی بھوکی بلی کی طرح کھانے پر جھپٹی اور کھانا کھانے لگی۔ پیٹ بھرنے کے بعد ثانیہ کے ذہن میں گڑیا والا واقعہ ایک بار پھر گردش کرنے لگا۔ اس سے گھر والوں کی بہت فکر تھی۔ اس کے ذہن میں کسی عامل سے رجوع کرنے کا خیال آیا لیکن اس کے پاس کسی عامل کا نمبر بھی تو نہیں تھا، نہ ہی اس کے پاس موبائل تھا۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ لیونگ روم میں رکھے ہوئے لیپ ٹاپ میں سے کسی عامل کو تلاش کر سکتی ہے۔ اس نے دروازہ دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں کاپی پکڑی اور لیونگ روم کی طرف چل دی۔ لیپ ٹاپ میں سے اسے 2-3 عامل کے نمبر مل گئے۔ لیپ ٹاپ کے پاس ہی کسی کا موبائل پڑا ہوا تھا جو ثانیہ اٹھا کر اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ لیونگ روم سے نکلتے ہوئے ثانیہ کو مسز مزمل نے دیکھ لیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے پارسا بھابھی کو پیاس لگی لیکن پاس رکھے ہوئے جگ میں پانی نہیں تھا، لہٰذا وہ پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف چل دی۔ پانی پی کر جیسے ہی پارسا واپس مڑی تو زویا کی گڑیا سامنے شیلف پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زویا نے اپنی گڑیا کہاں رکھ دی ہے؟ پارسا بولی۔ ابھی وہ گڑیا کو اٹھانے ہی لگی تھی کہ گڑیا خود بخود ہنسنے لگی۔ پارسا نے بہت غور کیا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ اپنی پلکیں بھی جھپکا رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پارسا حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اچانک اس گڑیا کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر پارسا کانپنے لگی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ گڑیا اب گانے لگی۔ گڑیا کے گانے کی آواز تیز ہوتی گئی۔ پارسا نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور ہمت کر کے باہر کی جانب بھاگی مگر کچن کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پارسا کو اپنے کندھوں پر
कुछ महसूस हुआ। पीछे मुड़कर देखने से पता चला कि वो कोई और नहीं, जोया की गुड़िया थी। गुड़िया ने चाकू निकाला और पारसा के गले पर मार दिया। पारसा लड़ते हुए नीचे गिर गई और तड़पने लगी। फिर गुड़िया ने पारसा के गले से चाकू निकाल दिया तो पारसा के गले से खून का फव्वारा फूट गया। फिर गुड़िया ने अपना मुंह पारसा के गले को लगा लिया और इसका खून पीने लगी। जब पारसा के जिस्म से खून अच्छी तरह से नुचड़ गया तो गुड़िया ने गले की जगह पर जहां चाकू मारा था वहां चाकू की नोक रखी और चाकू को धकेलते हुए पारसा का पूरा जिस्म चीर दिया। पूरा गोश्त निकलकर बाहर लटकने लगा। गुड़िया पारसा का गोश्त खाने लगी। पारसा तो कब की इस दुनिया से कुछ कट गई थी। सानिया कमरे में आई और बेड पर बैठी और एक के बाद दूसरे आमिल का नंबर मिलाया। दोनों ही ने फ़ोन ना उठाया। खुशकिस्मती से तीसरे आमिल का नंबर मिल गया। दुआ सलाम के बाद सानिया ने आमिल साहब को पूरी कहानी सुनाई। वाज़ह है वो गुड़िया साहब की जान लेना चाहती है, लेकिन एक हैरानी की बात है वो तुम्हें कुछ कह नहीं रही, बस ज़हनी अजियत पहुंचा रही है, जिससे ये साबित होता है कि वो तुम्हारी खैर ख्वाह तो नहीं पर वो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा रही, जिसके पीछे कोई बड़ी वजह है। दूसरा ये कि तुम्हारे घर वालों को इससे ज़्यादा खतरा है। तुम नमाज की पाबंदी करो, मैं जल्द तुम्हारे घर आने की कोशिश करता हूँ। यह कहकर आमिल साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ देर बाद सानिया के कमरे में मुजम्मिल की बीवी दाखिल हुई। क्या चुरा कर भागी थी? पाकीज़ा भाभी ने सानिया से सवाल किया। नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं चुरा के भागी, चोरी कर रही थी, तुझे मैं बताती हूँ। ये कहकर पाकीज़ा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और डंडा उठाकर सानिया को मारने लगी।